کی بات ہوئی نا، اور یہ خوشخبری سناتی ہے کہ بس غلبہ تمہیں ملے گا۔ واقعی جب بعد میں ہجرتیں ہوئی ہیں، حتیٰ کہ مدینہ کی ہوئی ہیں، تو پھر بدر کی جنگ آئی ہے بعد میں، اور فتح رب العالمین نے انہیں دی ہے۔ تو یہ ہجرت اور جہاد کے بعد پیچھے کھانا لنہدینہم سبلنا، اور یا پھر غلبت الروم، غلبہ آ گیا، غالب ہو گئے اور دشمن جو ہے مغلوب ہو گئے۔ تو یہ صورت جو ہے فتح کی خوشخبری ہجرت وغیرہ کے بعد سکھاتی سمجھاتی ہے، شرک پر رد ہے، کفر پر رد ہے، علم کی بحث بھی صورت نے کی ہے، ایسی اور کچھ چیزیں اس صورت نے بیان کی ہے۔ پیاری صورت ہے روم، یہ دوسری آیت میں ہی نام لفظ آیا ہے، الف لام میم حروف مقطعات اللہ اعلم بمرادہ۔ اس زمانے میں بڑی سپر طاقت تھی دنیا کی، انگریزوں کی سلطنت تھی، اور اب بھی یہ جو عیسائیت کا بڑا پوٹ ہے روم میں، اٹلی میں ہی بیٹھتا ہے، اس زمانے سے ہی یہ تسلسل چلا آیا ہے۔ تو اس زمانے میں خاص طور اس کا بڑا نام تھا رومیوں کا۔ ایک طاقت ان کی تھی، دوسری کسرا کی تھی، مجوسیوں کی، فارسیوں کی طاقت بڑی تھی۔ بخاری کی 47 اور 67 نمبر حدیث صحابی فرماتے ہیں خمس قد مضین الدخان والقمر والروم، 5 نشانیاں گزر چکی ہیں، اور دخان اور چاند کا ٹکڑے ہونا اور روم، یہ وعدہ بھی اللہ نے پورا کر دیا۔ والبطش واللزام فسوف یکون لزاما، لزام بھی آپ نے پڑھا کہ بدر کی جنگ کو کہا گیا تھا۔ اس کے پس منظر میں سے ترمذی کی 3193 نمبر حدیث ہے، دیکھیں یہاں ٹاکرا ہے اور جنگ ہے مسلمانوں اور مشرکوں کا۔ وہاں بڑی 2 طاقتیں ہیں، ایک مجوسیوں کی ہے، ایرانیوں کی کسرا، اور ایک انگریزوں کی ہے اور رومی ہے ہرقل کی طاقت۔ یہ 2 طاقتیں، چونکہ بڑی طاقتیں پھر ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی ہیں، ہر ایک کوشش ہوتی ہے اور اعلیٰ باز والا باز والی بات ہے کہ میں اوپر رہوں، تو ان کی جنگیں جو ہیں لگی رہتی تھی وقتاً فوقتاً۔ یہ جو ایرانی تھے یہ مجوسی تھے، مشرک تھے، آگ کے پجاری تھے، اس لیے مشرکین مکہ ان سے محبت کرتے تھے، اور جو انگریز تھے عیسائی تھے، مسلمانوں کی ان سے محبت مطلب یہ کہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ان کو فتح مل جائے، چونکہ اہل کتاب ہے، کوئی دین تو ہے ان کا، کوئی نبی تو ہے ان کا، اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ مجوسیوں کو فتح مل جائے۔ تو ان کی لڑائی آئی، اگرچہ بات اور سمجھیے کہ جو مکہ تھا، حجاز بلکہ حجاز، یہ اصولی طور پر یہ اس زمانے میں مجوسیوں کے تحت تھا، یہ ایران کا علاقہ شمار ہوتا تھا، ان کی حکومت تھی، لیکن چونکہ ایک بنجر اور بیابان علاقہ غیر ترقی یافتہ، تو وہاں کی حکومت کوئی خاص اہمیت دیتی نہیں تھی انہیں، جس طرح کہ مثلا ہمارے قبائلی علاقیاں بلوچستان ہے، کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی کہ دشت و بیابان اس کو کیا کرنا ہے، تو لوگ بھی ترقی یافتہ نہیں وغیرہ وغیرہ سوچا، اگرچہ ناقص سوچ لیکن ہے لوگوں کی، تو اسی طرح کی خاص توجہ ان کی نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ زیر تحت اور ماتحت ان کے تھا۔ اسی بنا جب رسول اللہ نے خط لکھا کسرا کو، اسے بہت غصہ آیا اور پھاڑ دی یہ خط کہ میرا غلام اور مجھے خط لکھے اور اتنی بڑی بڑی بات نہیں کہیں گے، تو میرا غلام ہماری رعایا ہے اور ایسی باتیں کریں۔ تو ان کی ایک جنگ ہوئی، اور مسلمانوں کی چاہت تھی کہ یہ عیسائی جیت جائیں، اور کافروں کی تھی کہ مجوسی جیت جائیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی وہ یہ کہ مجوسی جیت گئے اور ایرانی غالب آ گئے۔ مسلمانوں کو افسوس ہوا، اس کا غمگین ہو گئے، خاص طور پر جب مقابلہ ہو کسی سے تو شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ نے یہ سورت اتاری اور اس میں خوشخبری تھی کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ ان قریب و غالب آ جائیں گے فی بضع سنین، چند ایک سالوں میں۔ اسی لیے پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مشرکین سے شرط لگائی تھی کہ جی بس یہ واپس غالب آئیں گے، کہاں نہیں آئیں گے، شرط لگا لی، کچھ اونٹ مقرر کیے، لیکن 3 سال کے لگ بھگ بتائے۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا، روایت بتاتی ہیں صحیح حدیث، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں 3 سال آپ نہ کہیں، بلکہ 3-4 نہ کہیں، بلکہ بڑھائیں، چونکہ بضع عربی میں 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک ہے، اونٹ بھی بڑھا دیں اور مقدار بھی بڑھائیں، لہٰذا پھر 100 اونٹوں کی بات کی، اور پھر یہ بعد میں لیے بھی گئے جب وہ جہل مارا گیا بعد میں فتح ملی ہے، ان کی اولاد سے بھی لیے گئے، اس زمانے میں شرط ناجائز تھی،
اور جائز تھی بعد میں ناجائز ہوئی ہے نا. تو یہ پھر اسی طرح ہوا ہے. قرآن نے ساتھ اشارہ کیا کہ یہ غالب آئیں گے اور اس دن مسلمان بھی خوش ہوں گے. اللہ کا بہت مضبوط علم ہے. اور اس دن پھر کیا ہوا ہے کہ وہاں ان کو شکست ہوئی ہے مجوسیوں کو، ایرانیوں کو، اور یہاں بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی ہے. یہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. الف لام میم غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی. فی ادنی الارض، قریب تر زمین میں، یعنی شام وغیرہ. وہم من بعد غلبہم، اور وہ جو ہیں ان کے غلبے کے بعد، سیغلبون، قریب غالب آئیں گے، قریب وہ غالب آئیں گے. اپنے غلبے کے بعد، یعنی مغلوب ہو جانے کے بعد، غلبہ مغلوب کے معنی میں، سیغلبون، قریب غالب آئیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. لیکن بضع کا آپ نے پڑھا 3 سے 9 تک، 10 تک. للہ الامر من قبل ومن بعد. اللہ اکبر. کوئی یہ نہ کہے کہ اس وقت اللہ کے ہاتھ معاملہ نہیں تھا اس لیے وہ غالب مغلوب ہو گئے تھے. اس وقت اللہ نے کیوں غالب نہیں کیا؟ جواب للہ الامر من قبل ومن بعد. پہلے وہ مغلوب ہوئے ہیں تو وہ بھی اللہ نے کیے ہیں. اب اللہ اگر غالب ہوں گے تو وہ بھی اللہ ہی کرے گا. للہ الامر من قبل ومن بعد. اللہ کے لیے تمام معاملات ہیں، جو پہلے اور بعد میں، اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومن جو وہ خوش ہوں گے. اور پھر خوش ہوئے ہیں، بدر کی جنگ تھی. بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد سے یا خوش ہوں گے، ان کو بھی فتح ملے گی. اور وہ بھی حالانکہ کئی سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو دل کی بھی خبر ہے کہ یہ ہوگا. اللہ کا اتنا مضبوط نظام ہے، اس لیے تو توکل کرنے کی ہستی ہے. بنصر اللہ، اسی طرح نصر اللہ، اللہ نے ان کی وہاں ان کی مدد کی ہے نا، رومیوں کی. ینصر من یشاء، مدد کرتا ہے جس کی چاہے. العزیز الرحیم، اس لیے اس کی چاہے مدد کرتا ہے. اللہ کی چاہت کو حاصل کرو تو تمہیں مدد ملے. رب العالمین مانگو، ہر بندہ اللہ سے مدد مانگ سکتا ہے، وہ کسی کا کہتا مجبور نہیں ہے. وہ العزیز الرحیم، اللہ رب العالمین خوب غالب، خوب رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے وعدے کیا ہیں اور کیسے پورے ہوتے ہیں. اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ حقیقت ہے. کافروں کو تو سائڈ پر رکھیے، ہم مسلمان ہو کر بھی اللہ کے نظام اور اس کے وعدوں کے نظام سے غافل ہیں، اس پر یقین نہیں رکھتے. کیسے وہ ہوتے ہیں، کیسے پورے ہوتے ہیں، اس یقین سے ہم بہت حد تک محروم ہیں. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ نے جو وعدہ کی، کل میں نے بات کی تھی، باقی وعدہ کھل کر کرو تو دور کی بات، اگر اللہ نے کسی سے خواب میں بھی کوئی وعدہ کیا اور حقیقی تھا، جھوٹا نہ تھا، وہ بھی بالکل پورا ہو کے رہے گا، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتے اپنی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ نے وعدہ خلافی کی، کام نہیں کیا. اللہ اکبر. کئی دفعہ ہوتا ہے نا، آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ کام ہوگا، اللہ نے کرنا دکھایا بھی ہوتا ہے کسی طرح سے، لیکن لیٹ ہو رہا ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں شاید نہیں تھا اس طرح. نہیں ہوگا اللہ کا وعدہ. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ جانتے ہیں ظاہر کو، من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں سے، دنیا کی زندگی کو وہ جانتے سمجھتے ہیں کہ جی گھر کیسے بنانے ہیں، پلازے کیسے بنتے ہیں، اور دنیا کے معاملات چلتے کیسے ہیں، حکومت کیسے چلانی ہے، ان چیزوں کو جانتے ہیں. لیکن بڑی چیز جو جاننے کی ہیں اس سے غافل ہیں. ہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اس قطرے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، یہ سمندر سے غافل ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. واقعی آپ دیکھ لیں، ہم جتنے بھی تکڑے ہو جائیں، جتنے یہ دنیا کو جانتے ہیں، ان کی ایجادات وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ ان سے پھر زیادہ وہ کافروں کی ایجادات ہیں اور بننے بنانے کی بہت ماہر ہیں ہر لحاظ سے. دیکھ کیا نہیں بنایا. وهم عن الآخرة هم غافلون. امام قتادہ کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں من حرفتها و تصرفها وغیرہ، تصرفات اور پیشے وغیرہ، ہنر بڑے اس کے ماہر ہیں. وهم عن الآخرة هم غافلون، اور وہ آخرت سے غافل ہیں. یہ مسئلہ ہے، ہم غافل، وہی آخرت سے غافل ہیں. یہ آخرت سے غافل ہیں، دنیا کے بڑے استاد اور تیز چالاک. اولم یتفکروا فی انفسہم، اللہ کی بات کا انداز ذرا دیکھیں. چونکہ دنیا کے یہ ماہر ہے نا، انسانی صحت کو بڑی اچھی طرح مثلا جانتے ہیں. تو چلے اگر آپ کو اللہ کی باتیں وہاں کی نہیں سمجھ آتی، دنیا کی سمجھ آتی ہے،
تو یہ دنیاوی آنا ذرا تیز کرو اپنی نا، کہ خود میں غور و فکر کرو، یہی اللہ نظر آ جائے گا۔ اگر قرآن کی نہیں سمجھ آتی، حدیث کی نہیں آتی، خود کے اپنے نفس پر ایمانی تحقیق کرو کہ کیسے کون چلا رہا ہے، کس انداز سے چلا رہا ہے۔ چونکہ دنیا کو آلریڈی جانتے ہیں، ایک ڈاکٹر آپ کے قرآن کو نہیں جانتا، حدیث کو نہیں جانتا، ان چیزوں کو زیادہ جانتا ہے، کہ یہی آئینہ صحیح انداز سے وہ دیکھ لے، اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہاں نفس کا حوالہ دیا انسان کا۔ اولم یتفکروا، کیا لوگ غور و فکر نہیں کرتے، فی انفسہم، اپنے نفس میں، اور بعد اس کا معنی کہ اپنے دل میں فکر نہیں کرتے، خود میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ رب العالمین نے جو آسمانوں میں جو زمین میں، نہیں پیدا کیا رب العالمین نے آسمانوں پر زمین کو، ما بینہما، جو کے درمیان میں، الا بالحق، مگر حق سے۔ اللہ نے کوئی چیز نہیں پیدا کی، حتیٰ کہ اندر یہ نفس بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کی، اس میں غور و فکر کر اللہ تک رسائی حاصل کر دے۔ یہ فالتو رائے گا نہیں ہے، بندہ مرا اور پھر قبر میں گیا اور ختم ہو گیا، یہ مقصد نہیں ہے زندگی کا۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر کے لیے، ایک وقت تک حق کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ہمیشگی پھر بھی نہیں ہے، ہر چیزیں ختم ہوتی ہیں، ہونا ہے، پیچھے گزرا ہے نا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کیا الفاظ تھے؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، سب کچھ ہی اللہ کا ہوگا، اللہ رب العالمین۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقرر تک۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بے شک بہت سارے لوگوں میں سے، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات پر، لَکَافِرُونَ، البتہ کافر ہیں، کفر کر بیٹھے ہیں، نہیں مانتے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، کافر کی ایک بنیادی بیماری۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ نہیں دیکھتے، نہیں چلے، فی الارض، زمین میں، فینظروا، کیا دیکھتے ہیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام تھا اور کیا انجام ہو لوگوں جن سے پہلے تھے، کیسے اللہ نے تباہ کر دیے، انہیں دیکھنا چاہیے۔ کوئی ان کو تو سمجھ تو آئے نا بات کہ کیوں یہ ہلاک ہوئے۔ کوئی کہے گا کہ وہ کمزور تھے، نہیں، کانوا اشد منہم قوۃ، وہ مضبوط تھے ان سے قوت میں، واثاروا الارض، اور انہیں بوئی زمین، بڑے حل چلائے، بڑی آبادیاں کی، وعمروها، اور آباد کیا زمین کو، اکثر مما عمروها، زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کاریاں کی ہیں، ان سے زیادہ انہوں نے کی ہے، بڑے بڑے محلات، اور یہ دیار عاد و سمود اور کیا کیا۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، کہے گا کہ رسول نہیں آیا ہوگا، نہیں، وجاءت، ان کے پاس آیا رسول ان کا بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، پھر بھی یہ ہلاک ہو گئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ظلم نہیں، فما کان اللہ، اللہ نے نہیں تھا اللہ العالمین کو ظلم کرے، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن خود پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین ساءوا السوء، پھر تھا انجام ان لوگوں کا جو جنہوں نے برائی کی، السوء، برا انجام تھا، پھر جنہوں نے برائی کی انجام بھی برا تھا، برا انجام ملا، بری سزا ملی۔ ان کذبوا بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ انہیں تکذیب کی تھی اللہ کی آیتوں کی، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی آیتوں کا، رسول کا۔ اس بنا پر ذلت اور رسوائی انہیں دیکھنی پڑی، اپنے کفر و شرک کی بنا یہ ذلیل بھی ہوئے، رسوا بھی ہوئے، جہنم کو بھی گئے، غضب اور لعنت بھی ان پر برسی، السوء، سب یہ۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور یہ مذاق کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ بات وہی ہے کہ جس میں خیر شروع سے نہ ہو، آخر تک پھر نہیں رہتی، شر ہو شر ہی رہتے ہیں۔ بخاری کی روایت 33-53 آپ نے پڑھی، خیار فی الجاہلیہ خیار فی الاسلام اذا فقہوا، جو جاہلیت میں ٹھیک رہا اسلام میں بھی ٹھیک رہتا ہے جو فقہ حاصل کرے۔ اللہ الخلق، اللہ رب العالمین نے ابتدا کی پیدا کرنے کی، ثم یعید، پھر لٹائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر سے اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، مایوس ہو جائیں گے مجرمین، نجات سے، کامیابیوں سے، اپنی صلاحیتوں، اپنی طاقتوں، اپنی ہوشیاریوں سے، اپنے مال و متاع، اپنے رشتہ داروں سے، اپنوں سے، پرایوں سے، ہر بچنے والی چیز سے، یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، نا امید اور مایوس ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور ان کے لیے نہیں ہوگا کوئی بھی شریک، شفاء، اور سفارش کرنے والا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ شریکوں کا کافرین کفر کرنے والے ہوں تو کفر کریں گے، نہیں مانیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ،
اور جس دن قیامت قائم ہوگی یوم یتفرقون، وہ جدا جدا ہو جائیں گے، یہ پھر اور وحشت ہوگی، جدائیاں ہوگی، الگ الگ ہو جائیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ ایمان لے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے اعمال کی، کچھ موقعوں پر انہیں جمع کیا جا رہا اور کچھ میں انہیں جدا جدا کیا جا رہا، جہنم میں ان کو جمع کیا جائے گا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کل آپ نے پڑھا، فَيَرْكُمُوا جَمِيعًا فَجَعَلُوا فِي جَهَنَّمَ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ ایمان لے، اب نیک، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے اعمال کی، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ ہوں گے روضہ باغیچوں میں، یحبرون، ہم مجاہد صاحب کہتے ہیں ینعمون، نعمتیں دی جائیں گی، فراوانیاں ملیں گی، اس لیے پھر بعض لازمی معنی کر دیتے ہیں کہ خوش و خرم ہوں گے، یحبرون۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ جنہوں نے کفر کی اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، نہیں مانی، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات اسے بھی نہ مانا، یہاں بھی تکذیب بآیات اللہ اور لقاء الآخرہ۔ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس یہ لوگ جو ہے جہنم میں عذاب میں محضرون، حاضر کیے جائیں گے، داخل ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، یہ حاضر کیے جائیں گے، یہ نہیں آئیں گے، اللہ انہیں حاضر کرے گا، لا دے گا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، بس پاک اللہ رب العالمین، یعنی تسبیح بیان کرو اللہ کی، پاک ہے، پاکی بیان کرو۔ حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، شام میں داخل ہوتے ہو، حین تصبحون، جب صبح کرتے ہو، اس وقت بھی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے حمد ہے، تعریفیں آسمانوں اور زمین میں، وعشیًا وحین تظہرون، وعشیًا اور سے پہر، عصر کا وقت، حین تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ تبری رحمہ اللہ حسن درجے کی روایت لائے ہیں، نافع بن ازرق کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کیا 5 نمازیں قرآن میں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ یہ آیت پڑھی کہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، فرمایا حِينَ تُمْسُونَ المغرب شام، وحِينَ تُصْبِحُونَ الفجر، وعشیہ العصر عشیہ، وحِينَ تُظْهِرُونَ ظہر۔ اسی طرح عشاء کی رہ گئی نا، قال ومن صلاة سورہ نور کی آیت پڑھی ومن صلاة العشاء 3 عورات لکم، قرآن نے کہا ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم، تو وہ 5 نمازیں قرآن میں ہے، اور وہاں بھی ہم نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس سے بات کی تھی، وہاں بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مقامات ہیں جن 5 نمازیں اللہ نے ذکر کی۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے مردوں کو اور نکالتا ہے زندہ کو من المیت، مردہ سے۔ تفسیر الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، زندہ نکالا مردہ سے، مردہ انڈا زندہ بچہ نکلایا۔ اور اسی طرح مردہ باپ آزر کی طرح ابراہیم نے ایک بیٹا پیدا، اور بھی ہے، مشکل سے آسانی نکالے، شر سے خیر نکالے، سب اس کے اندر داخل، تکلیف کو آسانیوں سے بدل دے، ناکامیوں کو کامیابیوں سے بدل دے۔ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اسی طرح بانجھ سے بچہ پیدا ہو جائے، مردہ ہی ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ نکالتا ہے مردے کو من الحی زندہ سے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی زندہ کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، لہذا تیاری کرو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ، اس نے پیدا کیا تمہارے لیے من تراب، مٹی سے، تمہیں پیدا کیا، خلقکم، تمہیں پیدا کیا من تراب، مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تمہیں بشر بنایا، انسان بنایا، تو وہ تو بندہ بھی کر لے گا، مٹی اٹھا کے بندہ بنا دے گا، نہیں، اسے فرمایا تنتشرون، زندہ، تنتشرون، چلتے پھرتے پھیلتے ہو۔ یہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم، کوئی کہے کہ جی وہ ریموٹ بھی لوگ پیدا کر دیتے ہیں، مشینیں بھی چل جاتی ہیں، ایسی اور چیزیں بنا جاتی ہیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی اس پر بھی ارادہ ہے تنتشرون، کہ تم چلتے ہو، تم پھرتے ہو، تم پھیلتے ہو، خود نہ، اور وہ خود نہیں چلتی ہوتی، چلانا پڑتا ہے۔ ومن آیاتہ خلق لکم من انفسکم، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم، اس نے پیدا کیا تمہارے لیے۔ ابو داؤد کی 46-93 نمبر حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مٹھی سے پیدا کیا، لیکن وہ مٹھی جو ہے پوری دنیا سے لی گئی ہے، اور پھر بنو آدم بنے زمین کے مطابق،
جو کہ زمینیں مختلف ہیں طیب مختلف پیدا ہو گیا، سرخ، سفید، کالا، اسی درمیان سہل، حزن، طبیعت کا سخت، نرم، خبیث، طیب، چونکہ مختلف مقامات سے مٹی لی ہے. اب جس کو جو مٹی غالب آ گیا وہ اس کی عادات، اطوار، شکل و صورت، مزاج سب اس کے اندر آ گئی. ومن آیات اللہ کی نشانیوں میں سے خلق لکم من انفسکم، پیدا کی اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے ہی، اپنے جلد سے ازواجہ، بیویاں پیدا کی. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ بیویاں، یہ نہیں کہا کہ تمام شادی بھی ناجائز ہو، تمام تعلقات ناجائز ہو، صرف صبر یا صرف روزے، نہیں، جائز کہہ دی. اور پھر بیویاں جو بنائی، انسان بنائی، ازواجاً بیویاں تسکنون، تاکہ اسے سکون حاصل کرو. جعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس اللہ نے بنایا تمہارے درمیان اور رکھ دیا مودت اور رحمت کو، محبت پیدا کر دی، مودہ اور رحمہ، بے مثال محبت پیدا کی. سورۃ ماجہ کی صحیح حدیث عبداللہ بن عباس 1847 کہ لم نرا یا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، نکاح سے بڑھ کر کسی کی محبت بھی اتنی مثالی نہیں ہو سکتی. مثالی محبت ہے، نہ ختم ہونے والی محبت ہے. باقی محبتیں وقت فوقت کمزور ہوتی ہیں، اور جتنی قربت آتی ہے اتنی مزید کمزور ہوتی ہیں. اور یہ جس قدر قربت اس قدر بڑھتی گئی، جتنی بات آگے نکلتی ہے محبتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جتنا بڑھاپا آتا ہے اتنی محبتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی مثال محبت ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی اس قوم کے جو غور و فکر کرتی ہے. اس میں نشانی ہے. کس نے اللہ یہ کام کیا؟ اللہ رب العالمین نے. اللہ کی نعمتیں آگے نہ ہیں، قدرت اور طاقت، نعمتیں. ومن آیات خلق السماوات والارض، اللہ کی نشانیوں میں سے اس نے پیدا کیا، اللہ کی نشانیوں میں سے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا. واختلاف السنتکم والوانکم، اور اسی طرح مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا. السنتکم، زبانیں مختلف ہیں، یہ اردو اور انگریزی اور یہ عربی. اور اسی طرح اختلاف السنتکم میں بھی داخل ہے کہ ایک ہی زبان ہے، اور یعنی ایک ہی زبان اللہ نے منہ میں رکھی ہے، اور لغت اور لینگویجز وغیرہ وغیرہ وہ کافی بول جاتی ہیں. اختلاف السنتکم والوانکم، والوانکم تمہارے رنگ مختلف، کوئی کالا کوئی سفید. ان فی ذلک آیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں للعالمین، جاننے والوں کے لیے. اور ایک قرات ہے للعالمین، عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے اس میں نشانیاں. ومن آیاتی منامکم باللیل والنہار، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے تمہارا سونا رات کو اور دن کو. رات کو پہلے ذکر کر دی، چونکہ رات اصل سونا یہ رات کا، اور رات ہی سونے کے لیے پیدا ہوئی. والنہار، اور دن کو بھی قلعہ وغیرہ جائز ہے. اسی طرح بغیر مجبوری دن کو بندہ سو سکتا، رات نہ سو سکتا. وابتغاءکم من فضل، لیکن کہ پوری زندگی سوتے رہنا یہ زندگی نہیں ہے. وابتغاءکم من فضل، تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی اس قوم کے لیے جو سنتی ہو. ومن آیاتی یریکم البرق، اللہ کی نشانیوں میں سے یریکم البرق، وہ دکھاتا ہے تمہیں گرج اور بجلی. البرق خوف و طمع، خوف اور طمع کے طور پر. خوف بھی ہے اس میں اور طمع بھی ہے، ڈرتے بھی ہیں لوگ آوازیں سن کر، اور اسی طرح امید بھی ہوتی ہے کہ بارش آئے گی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ اتارتا ہے، اس نے اتارا آسمان سے، اتارتا ہے مان، پانی. وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، زندہ کر دیتا ہے اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. بے عقلوں کے لیے نشانی نہیں، عقل مندوں کے لیے. ومن آیاتی ان تقوم السماء والارض، اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے قائم کیا آسمان کو. ومن آیات اللہ کی نشانیوں میں سے ان تقوم السماء، کہ قائم ہے آسمان، والارض، اور زمین، بامری، اللہ کے حکم سے ہی اور اس کے امر سے. ثم اذا دعاکم دعوہ، پھر وہ تمہیں پکارے گا ایک پکار، ایک دفعہ کی پکار. من الارض، زمین سے. اذا تخرجون، اچانک تم، یک دم تم نکل آؤ گے. تخرجون، نکلو گے. یہ کیوں کہا؟ اذا دعاکم دعوہ، ایک ہی پکار ہوتا ہے نا. آپ جی جاتے ہیں بچوں کو اٹھانے، ایک دفعہ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، ایک دفعہ آواز لگائی، پھر لگائی، کوئی نہیں اٹھ سکتا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اٹھانا شروع کریں اور بس بار بار کہنا پڑے. اذا دعاکم دعوہ، ایک ہی پکار ہوئی بس.
اور یہ کوئی سوئے ہوئے نہیں ہیں، مردے سے زندہ ہو جائیں گے اور حاضری شروع ہو جائیں گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، تمام اس اللہ کے آگے قانت ہیں، تابعدار ہیں، عاجز ہیں، تمام ہی قنوت اختیار کیے بیٹھے ہیں اور عاجزی اختیار کر رہے ہیں، کوئی خوشی سے اور کوئی ناخوش ہو کر، لیکن ہر ایک کی مطیع اللہ کا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ، تو کرنا والی بات ہے نا، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اللہ رب العالمین کی ہستی اور جس نے پیدا کی، جس نے ابتدا کی، تخلیق کی، پیدائش کی، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ واپس کرے گا، دوبارہ پیدائش کرے گا، زندہ کرے گا انسانوں کو۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ زیادہ آسان ہے اس پر، تم اسے مشکل سمجھتے ہو، یہ اللہ پر زیادہ آسان ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ پہلی دفعہ کا کرنا مشکل تھا، بلکہ ان کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے نا، وہ کہتے یہ تھے کہ پہلی دفعہ کا مانتے تھے، دوسری دفعہ بندہ جب ہڈیاں ہو جائے وغیرہ وغیرہ پھر یہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ کہتا ہے یہ اس سے جائیے زیادہ آسان ہے، یہ بھی ہے اللہ کے لیے یہ آسان ہے، تمہارے لیے مشکل ہے۔ وہ ہمارے مطلب اللہ کے لیے آسان ہے مقابلے تمہارے اور تمہارے ذہنوں کے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی اللہ کے لیے مثالیں ہیں بہت اعلیٰ قسم کی، اعلیٰ مثال ہے۔ السماوات والارض، آسمان اور زمین، اسی اللہ کے لیے مثال ہے۔ وہ العزیز الحکیم، اللہ رب العالمین خوب غالب اور خوب حکمتوں والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تھوڑا وقفہ، تو اللہ کیسے یہ کرے کہ کسی ادنا مخلوق کو اٹھائے اور خود کا شریک بنا دے؟ تو اپنی زندگی میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، حالانکہ تمہاری حیثیت بہت چھوٹی ہے، تو عظیم اللہ کیوں کرے گا؟ ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے مثال تمہارے اپنے نفسوں میں ہی سے، یعنی اپنے جیسے انسان کی مثال، تمہارے لیے تمہارے انسان کی مثال بیان کرتا ہے، تمہارے نفسوں سے ہی ایک مثال بیان کرتا ہے۔ لکم مما ملکت ایمانکم، کیا ہے تمہارے لیے ان میں سے جس کے مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، من شرکاء، کوئی شریک، بما رزقناکم، ان میں جو ہم نے تمہیں دیے، ان میں سے کوئی شریک ہے؟ انتم فی سواء، جو مال متاع ہم نے تمہیں دیا، تمہارا اپنے ایک بندہ اور غلام تمہارا شریک بن سکتا ہے؟ کیونکہ جی بالکل ہم بعض اوقات خیر کر دیتے ہیں، کچھ دے دیتے ہیں، قریب کر دیتے ہیں، صرف برابری نہیں، اس لیول کی برابری، فانتم فی سواء، جی وہ اختیارات رکھے اور برابری ہو جائے، اس لیول کی برابری، عام نکنی مراد۔ اور پھر تخافونہم، تو ان سے ڈرو، کخیفتکم انفسکم، جیسے اپنے جیسے آزاد انسانوں سے ڈرتے ہو، پھر تم ڈر بھی لگ رہے کہ یہ کچھ کر نہ دے، یہ نہ کر دے، غالب نہ آ جائے اس پر۔ غلام سے نہیں ڈرتا ہوتا، جو غلام تو جو غلام ہے اس کا اپنا، ایسا خوف پھر تمہیں محسوس ہو۔ یہ ہوا ہے کبھی؟ جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ غلام کو کوئی شریک نہیں کرتا، اس میں کر نہیں سکتا، اختیارات نہیں دے گا، پھر جو بھی وہ غلام رہے گا وہ غلام ہی ہوگا۔ تو اسی طرح کہ انسان اٹھے اور اللہ کو شریک ہو جائے، یہ بھی کیسے ہو سکتا؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، بلکہ یہ کیا مال میں شریک کرنا، اسے یوسف گزر چکی ہے، جو عورتوں نے لحاظ سے تانا دیا تھا عزیز مصر کی بیوی کو، یہی تھا کہ یار اپنے غلام کو ایسی دعوت دے رہی ہے، غلام سے تعلق تک اس قسم کا اور رکھنا ناجائز سمجھتے تھے عرب جو خصوصاً۔ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم آیتیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، بلکہ انہوں نے پیروی کی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کی، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، وہاں اپنے خواہشات کی، بغیر علم کے، ان کا دین کی خواہش ہے، علم نہیں ہے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتردى فمن يهدي من اضل الله، اس کون ہدایت دے گا اس انسان کو جسے اللہ گمراہ کرے؟ یہ اپنی بدبختی کی بنا اللہ کی پکڑ کا شکار اللہ نے گمراہ کر دیا، کون نے ہدایت دے گا؟
وما لهم من ناصرین، تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی مددگار نہ ہوگا، ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ذرا توجہ رہے آپ کی۔ فاقم وجہک، بس قائم کیجئے، پھیر دیجئے، سیدھا کیجئے وجہ کا، اپنا چہرہ، للدین، دین کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو کر دین کی طرف آپ اپنا چہرہ سیدھا رکھیں، یا پھر دین کی صرف بات نہیں کہیے حنیف۔ فطرت اللہ التی فطر الناس، یعنی حال، یعنی یہ افعال سے حال ہے یا مفعول سے حال؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت ہے، یعنی فطرت اسلام، وہ فطر الناس علیہا، جس پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو رکھا، پیدا کیا۔ فطرت اسلام دے کر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ آپ پیچھے روایت پڑھی بخاری کی 1385، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ جانور کامل بچہ جنہیں پھر بعد میں لوگ اس کے کان شان کاٹ دیں، اس طرح کی بات انسان میں مسلمان پیدا ہوتے ہیں فطرت اسلام پر، پھر بعد میں معاشرہ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں ہے تبدیلی، یعنی بعض نہیں کے معنی میں دین کی تبدیل نہ کرو، لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق، اللہ کی تخلیق کیا ہے؟ فطرت اسلام۔ اسی طرح انسانوں کو جو تخلیق کی اس کے اندر گڑبڑ نہ ہو، جانوروں کو اس انداز سے پیدا کی اس کے اندر گڑبڑ نہ ہو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کی تبدیلی نہ ہو، یہ تبدیل نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، جو فطرت اسلام کا دین ہے، یہی مضبوط دین ہے۔ اللہ کی تخلیق جو فطرت اسلام والی نہیں بدلنی، نہ خود کی، نہ کسی اور کی، نہ جانوروں کی، جو اللہ کی تخلیق ہے نہیں بدلنی، یہی مضبوط دین ہے فطرت اسلام والا۔ وہی بات کہ فطرت بھی اسلامی اور اوپر سے وہی مل گئی تو کامل اصلاح۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ہیں وہ جانتے نہیں ہے۔ منیبین الیہ، رجوع کرنے والے ہو کر اس طرف ہو۔ بات ہے کہ کون منیبین الیہ، ہو جاؤ، یہ کون کو یہاں نکالا ہے کہ ہو جاؤ تو منیبین اللہ کی طرف ہو۔ اور بعض نے فطر الناس منیبین الیہ، اس کو اس سے جوڑا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، تو فطر الناس علیہ منیبین الیہ، لوگوں کو فطرت دی ہے اس حال میں کہ وہ رجوع کرنے والے ہیں اللہ کی طرف ہو۔ واتقوہ، اور ڈریے اس اللہ سے، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، ولا تکونوا من المشرکین، اور یہ پیچھے جو گزرا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ منصوب ہے۔ امام زجاج صاحب لکھتے ہیں اتبع فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اس فطرت اسلام کی پیروی کریں جس پر اللہ نے بندوں کو پیدا کیا۔ منیبین الیہ، رجوع کرنے والے ہو کر، یا ہو جاؤ رجوع کرنے والے اس اللہ کی طرف، واتقوا، سے اللہ سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہونا، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اسی بنا سے مسلم کی 82 نمبر حدیث ہے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ہے نا، نماز کا چھوڑنا ہی بندے اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ حدیث نمبر 82 مسلم کی، یہاں بھی ہے نا، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اس لیے فتویٰ ہے جو نماز نہیں پڑھتا کلی طور پر وہ کافر ہے، مسلمان نہیں، وہ مشرک ہے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، من الذین ان لوگوں سے فرقوا، جنہیں ٹکڑے کیا دین اپنا دین، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے اور تھے گروہ۔ اپنی روایت پڑھی ترمذی کی 2641 حسن درجے کی، بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 بنیں گے، کل فی النار الا واحد، ایک جنت باقی جہنم۔ پھر خوبی بتائی تھی کہ اس راستے چلے مان علیہ وصحابہ، اس پر میں اور صحابہ، یعنی وحی کے راستے جو چلے وہی ہے۔ وکانوا شیعا، اور وہ تھے ٹکڑے گروہ بن گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے، جو دین ملا ہے اس پر وہ خوش ہے۔ ہم نے بات کی تھی کہ خوشی میں فرق ہے، ایک ہے بچوں کی خوشی کھلونے پر، اور ایک ہے بڑوں کی خوشی اصل چیز پر۔ یہ ہے کوئی حق پر خوش ہے، کوئی باطل پر خوش ہے، یہ فرق ضرور ہے۔
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اور جب تک پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف، دعوا ربهم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر بڑا رجوع ہو اور بڑی پکار انسان کی ہوتی ہے۔ ثم اذا ذاقهم من رحمہ، پھر جب اللہ نے چکاتے اپنے پاس سے کوئی رحمت ملتی ہے، اذا فریق منهم برب مشرکون، چاہنے کا گروہ ان میں سے اپنے رب سے یشرکون، رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، برب مشرکون، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں ان نعمتوں پر جو ہم نے انہیں دیا۔ یعنی رزلٹ پھر یہ نکلتا ہے، اللہ رحمتیں دیتے ہیں، رب کے ساتھ یہ شرک شروع کر دیتے ہیں ایک گروہ ان میں سے، اور اللہ کی نعمتوں پر یہ کفر کرتے ہیں۔ فتمتعوا، چاہیے کہ فائدہ اٹھائیں، فسوف تعلمون، قریب و جان لیں گے، فسوف تعلمون، قریب تم جان لو، اٹھاؤ فائدے، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمر فسوف يعلمون۔ یہ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا يُشْرِكُونَ، یہ جو شرک کر رہے ہیں کوئی دلیل تو ان کے پاس نہیں ہے اس کی، کوئی ہم نے کوئی کتاب شرک پر بھی اتاری ہے، شرک توحید پر اتری ہے۔ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا، ہم نے اتارا ان پر کوئی سلطان پہ دلیل اتاری واضح، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ، پس وہ بات کرتی ہو، بِمَا كَانُوا يُشْرِكُونَ، اس پر جو یہ شرک کرتے ہیں، ان کے متعلق، ان کے شرک کے متعلق بات کرتی ہو، جس کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں اس پر وہ بولتی ہو، تائید کرتی ہو، فَيَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمًا، فَيَتَكَلَّمُ کی بات کرتی ہے وہ دلیل، بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، جسے یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں اس سے حق کہتی ہو، سچ کہتی ہو۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم نے چکاتے ہیں عذاب کو رحمت، فرحوا بها، وہ خوش ہو جاتے ہیں، رحمتیں ملتی ہیں خوش۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، تنگی، تکلیف، بدحالی، اللہ نہیں پہنچاتے بلکہ بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال کی بنا، جو ہاتھوں کی کمائی ہے، اذا هم یقنطون، اچانک وہ ناامید اور مایوس ہو جاتے ہیں، رحمتیں ملتی رہتی ہیں بندہ الحمدللہ الحمدللہ، تو تھوڑی سی تکلیف آتی ہے پھر اللہ نہیں یاد رہتا۔ اولم یروا، کہ دیکھتے نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، یبسط الرزق، کھولتے ہیں، فراخیاں لاتے ہیں روزی میں، لمن یشاء، اس کے لیے چاہیں، ویقدر، تنگ بھی کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانی اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، اللہ ہی روزیاں بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں، اور اسی میں نشانی اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ فآت ذی القربى حقہ، دو اقربا کو، قریبی رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، حق، ان کا حق دو، انہیں بھی اپنا حق دو۔ ان کا حق کیا ہے؟ مالی حقوق ہے، میراث وغیرہ وغیرہ، وہ بھی دیا جائے۔ اسی طرح جو خاندانی مراسم ہیں وہ جو جائز ہیں پورے کیے جائیں، اور جو دیگر کبھی قرض کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، سب بھی مہمان نوازی ہیں۔ والمسکین، اور مسکینوں کو بھی دو، غرباء کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، ذالک خیر للذین، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جن کا ارادہ اللہ رب العالمین کے چہرے کا ہے، ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے متلاشی ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ جو ہیں کامیاب ہونے والے ہیں، یہ لوگ یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ حقوق العباد جو پورے کرتے ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ، اوپر تمہید یہ باندھی ہے کہ روزی اللہ بڑھاتے ہیں، اس لیے ڈرو نہ اور خرچ کرو۔ وما آتیتم من ربا لیربو، اور جو تم دو من ربا، سود میں سے، سود لو دو، کس لیے؟ لیربو فی اموال الناس، تاکہ بڑے لوگوں کے مال بڑھ جائے اس سے، یہ تم سود کا لین دین کرتے ہو مال کو بڑھانے کے لیے۔ فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتی، اور جو چیز اللہ کے ہاں نہ بڑھے، اللہ نہ بڑھائے، وہ بڑھ کیسے سکتی ہے؟ فلا یربو عند اللہ، اور پیچھے آپ نے پڑھا عظیم ترین ہے گناہ، یہ اللہ سے جنگ ہے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور ایک درہم جو ہے وہ حرام کا اور سود کا، یہ ماں سے بدکاری کرنا اس سے بڑا یہ جرم ہے۔ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہے نا، یہ پہلے آپ نے الحمدللہ اصول پڑھا ہے کہ جب ایک راہ بند کریں، قرآن کا انداز یہ ہے، ایک راہ بند دوسری کھول لے،
ناجائز راہیں بند کی جائیں گی، جائز کھولی جائیں گی، ایک کا رد دوسرے کا اثبات۔ تو کہا کہ سود نہ، سود سے مال جائے گا، ختم ہوگا۔ اب اگر مال کو بڑھانے کے بڑے آپ متلاشی ہیں اور حریص ہیں تو اس کے لیے صدقات ہے۔ یہاں زکوٰۃ کا لفظ ہے، وہاں صدقات ہے، وہی بالصدقات۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعض اوقات صدقہ کا حکم دیا جاتا اور کچھ نہ ہوتا، وہ نکلتے بول اٹھاتے تھے لوگوں کا، اور ایک انہیں مزدوری ملتی، آ کر وہ اللہ کے راستے میں لگا لیا کرتے تھے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ خود کا کمائے ہوا مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، لیکن صحابہ کا یہ طرز ہم میں نہیں ہے کہ اسپیشلی کام اس لیے کریں کہ صدقہ میں نے نکالنا ہے، اس کے لیے جمع کروں گا۔ اللہ نے تو ویسے ان کے ایمان کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ پیچھے آپ نے روایت پڑھی سے بخاری کی 14-10 نمبر، ایک آدمی جو کھجور کے برابر کچھ خرچ کرے، اللہ اس سے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، پاک مال ہو جب دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کی تربیت کرتے رہتے ہیں اور بڑھاتے ہیں حتیٰ کہ قیامت کے دن یہ پہاڑوں کی مانند ہوں، اور تربیت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کوئی بندہ اپنے لاڈلے کسی گھوڑے کے بچے وغیرہ کی کرتا ہے، اس انداز سے اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سود نہیں، یہ نہیں بڑھے گا اس سے مال اللہ کے ہاں، لیکن یہ زکوٰۃ، صدقات، وما آتیتم من زکوٰۃ، جو تم دو من زکوٰۃ، کوئی بھی زکوٰۃ ادا کرو، تریدون وجہ اللہ، جس سے مراد مطلوب اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ ہو، اللہ کی رضامندی سے مطلوب ہوتی ہے۔ فاولئک هم المضعفون، بس یہی جو ہے مضعفون، هم المضعفون، یہی کہیں گناہ بڑھانے والے، یہ چیز جو ہے اس کا ذکر رب العالمین کے اعمال کو بڑھا دے گا، وہی بالصدقات ہے نا، بڑھوتری آئے گی، اس سے کامیابی آنی ہے، مزید برکتیں آئیں گی، نہ کہ مال جو ہے وہ کمزور پڑے گا یا ختم ہوگا۔ بس یہی لوگ جو ہیں زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یہی اپنے مال کو بڑھانے والے۔ حقیقت آپ تاریخ دیکھ لیں، کبھی بھی خرچ کرنے والا غریب نہیں ہوا، حالانکہ غریب ہونا چاہیے، اس نے لگا دیا، مال ضائع کیا، لگایا ہے، لیکن بڑھتا ہے۔ یہی چیزیں تو بتاتی ہیں کہ اسلام حق ہے۔ اسلام نے جہاں بظاہر نقصان دہ چیزیں بتلائی ہیں وہ بھی مفید ثابت ہوتی ہیں، اور جو فائدہ مند ہے وہ تو بالاولیٰ ہے۔ اب یہ بظاہر مال لگانے کا کام ہے، اور لیکن اسی کے اندر انسان کی بہتری اور کامیابی ہے۔ ہم نے پہلے یہ بات کی تھی، آج ایک جگہ لکھی بھی کہ اللہ رب العالمین کی خاطر جو کمی آتی ہیں وہ کمیاں نہیں ہوتی، وہ چیزیں بڑھاتی ہیں۔ یا مال لگتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ دار کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور اللہ کے ہاں یہ کستوری اور مسک سے زیادہ پیاری یا اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہیں۔ فاولئک هم المضعفون، یہ لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے۔ تو جس بندے نے، جس قوم نے اپنا مال بڑھانا ہو، انہیں صدقات کا دروازہ کھولنا چاہیے، نہ کہ جی بس حالات ماڑے ہیں اور خرچے ہیں اور یہ ہے وہ، یہ کمزور ایمان کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاولئک هم المضعفون، لیکن شرط لگائی ہے، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا اگر نہیں ہوگی، نام مطلوب ہے، شہرت مطلوب ہے، ایسی اور چیزیں یا ویسے عادت کے طور پہ، اس سے کوئی برکتیں نہیں ہوتی۔ خالص اللہ کی رضا، دین کی تقویت جب آپ مد نظر رکھیں گے اس وقت ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ رب العالمین کی ہستی روشن نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں روزیاں دی، ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا۔ یہ اللہ کی طاقتیں ہیں۔ تو حل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی، من یفعل من ذالکم من شیء، جو ان کاموں میں سے کچھ کر دے، جو روزیاں دیں، ماریں، زندہ کریں، بھی کر سکتا ہے، وہ تو الٹا روزیاں مانگ رہے ہیں اور دینا پڑتا ہے انہیں۔ اور اسی طرح موت اور زندگی بھی ان کے ہاتھ نہیں، خود ہم بلکہ خود پیدا ہوئے ہیں بعض اور مریں گے بھی۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، سبحانہ، پاک ہے رب العالمین، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، شرک سے جو کرتے ہیں، اللہ کا کوئی تعلق ان کے شرک سے نہیں ہے، اور ان کے بنائے گئے معبود کوئی اللہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد، ظاہر ہو گیا فساد، فی البر والبحر، بر اور بحر میں۔ بر کو پہلے ذکر کیا چونکہ بر میں انسان رہ رہے ہیں، یہیں فساد زیادہ ہو رہا ہے۔ سمندر میں تو اس کا بس نہیں چلتا، وہاں بھی انسان ڈرتا نہیں ہے،
کشتیوں میں بیٹھ کے اللہ کی بغاوت نافرمانی ہے انسان جو ہے یہ کرتا ہے. اس لیے بحر کو بھی ذکر کر دیا. فی البر والبحر، بر اور بحر میں فساد برپا کیا انسان کے گناہ نے. بما کسبت اید الناس، بسبب جو کمایا ان کے ہاتھوں نے. صرف یہ نہیں کہ صرف ہاتھ کے گناہ، تمام ہی مراد، لیکن اکثر کسب کی نسبت ہاتھ کی طرف ہوتی ہے، ہاتھ سے لوگ کام کرتے ہیں، اس لیے مگر مراد سب اس کے اندر داخل اور شامل ہے. خاص طور پر پیچھے گناہ ذکر کی ہے شرک نہیں، بر اور بحر میں فساد برپا کیا. بما کسبت اید الناس وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اپنے گناہ. اللہ سزا کیوں دیتے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی، تاکہ چکھائیں انہیں بعض وہ عمل جو نے اعمال کیے، عمل بھی چکھائیں اور عمل کا عذاب بھی ان کو دیں. دونوں ہے نا، یہ عمل خود بھی عذاب ہے اور عمل کی سزا بھی عذاب ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ پلٹ آئیں گے اللہ کو مردود ہے. ہم نے پہلے بات کی تھی، اللہ کی سزا برائے سزا نہیں ہوتی، برائے تکلیف نہیں، سزا برائے اصلاح ہوتی ہے. قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے چلو زمین میں، فانظروا، بس دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیا انجام ان لوگوں کا من قبل جس سے پہلے تھے، انہیں ذرا دیکھو، ان سے بات حاصل کرو. کان اکثرهم مشرکین، میں سے اکثر جو مشرکین تھے، مشرک تھے. فاقم وجہک للدین حنیف، للدین القیم، بس آپ سیدھا کیجئے اپنا چہرہ للدین، دین کے لیے سیدھا رکھیے. القیم جو کہ مضبوط دین ہے، من قبل اس سے پہلے. آئیں آتی ہے کہ آج یوم وہ دن، لا مرد له من اللہ، اس سے کوئی نہیں ڈال سکتا من اللہ سے. یوم الدین صدعون، اس دن وہ جدا جدا ہوں گے. من کفر فعلیہ کفر، اس دن کی پھر سزائیں ہولناک ہوں گی. من کفر فعلیہ کفر، جس کسی نے کفر کیا تو اللہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا وبال کسی کے سر. ومن عمل صالحا، جو کس نے نیک اعمال کیے، جس نے عمل کیے نیک، فلانفسہم یمہدون، وہ خود کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں. فلانفسہم یمہدون، آخرت کا راستہ، جنت کا راستہ خود کا یہ صاف کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے اور ہموار کر رہا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلا، گناہ کا نقصان خود کو ہی ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضل، اب قیامت کیوں آئے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے، لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دیں ان لوگوں کو جو ایمان لیں، وعملوا الصالحات، انہوں نے اعمال کی، من فضل، اپنے فضل میں سے، انہوں نے ایک بدلہ دیں، جنت دینی ہے مومنوں کو. انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ رب العالمین محبت نہیں فرماتے ہیں کافروں سے. بات ہم نے کی کہ دراصل بہت سخت جملہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں یار مجھے آپ سے نہیں محبت، دور ہٹے. اللہ رب العالمین محبت نہیں فرماتے ہیں کافروں سے. ومن آیاتہ، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ان یرسل الرياح، کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں، مبشرات، خوشخبریاں دینے والی کہ موسم اب ٹھیک ہونے جا رہا، اور اسی طرح بارش ہونے لگی ہے. اللہ کی ہوائیں آتی ہیں رحمتوں کے لیے خوشخبری بنتی. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ وہ چکائے تو اپنی رحمت دینی ہوتی ہے رب تعالیٰ نے، یعنی بارش. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اللہ کے حکم سے ہی چلتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل. اللہ کا فضل اسی سمندر کے اندر جواہرات ہیں، طرح طرح کے یاقوت و مرجان، لؤلؤ ہیں، اس میں مچھلیاں کھانے کے لیے سورہ نحل نے تفصیلی بات کی ہے. اسی طرح سفر کر کے اس وقت دنیا بڑا فائدہ اٹھا رہی ہے سمندری نظام سے، بلکہ ملک کی ترقی اس پر منحصر ہو گئی ہے. جن ممالک کے سمندر وغیرہ ہیں وہ کامیاب ممالک ہیں، وہ عالمی تجارت سے جڑے ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ رب العالمین کا ان نعمتوں پر. خلاصہ شکر اللہ کی بندگی ہے، صرف فائدہ اٹھانا یہ نہیں، یہ ہے نتیجے میں اللہ کی تک رسائی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، یقیناً ہم نے بھیجا سے پہلے رسولوں کو، إِلَىٰ قَوْمٍ، قوم کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس لے کر آئے واضح نشانیاں، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ فَانْتَقَمْنَا، نفاق کے بعد جملے منفی کے، انہیں پھر جھٹلایا تو ہم نے انتقام لیا، مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، لوگوں سے جن نے جرم کیا، پھر مجرموں سے ہم نے انتقام لیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور حق ہے ہم پر مدد کرنا مومنوں کی، ہم مومنوں کی مدد ضرور کیا کرتے ہیں، یہ حق ہے.
اللہ الذی یشغل الریاح، اللہ رب العالمین کی ہستی وہ جو بیچتی ہے ہوائیں، تثیر السحابہ وہ اٹھاتی ہیں بادل، ہوائیں رب تعالیٰ بیچتے ہیں اور اس سے پھر فضا میں ہیر پھیر ہوتی ہے، بادلوں کی آگے پیچھے لے کے جائے جاتے ہیں۔ فیبسطوا فی السماء، جہاں ہوائیں ہم اسی مقصد کے لیے سمجھتے ہیں کہ جی یہ تمہید ہے بارش کے لیے اور فضا کو تھوڑا بنانا ہے، وہاں اصل میں اس کی ضرورت بھی ہے کہ اوپر بادل کی رسائی کروانی ہے بادلوں کی۔ فتثیر السحاب اٹھاتی ہے بادل، فیبسطوا فی السماء وہ پھیلا دیتا ہے، یعنی اللہ فی السماء آسمان میں بادل، کیف یشاء جیسے اس کی مرضی ہوتی ہے، ویجعلہ فی سخاء اور سے بنا دیتا ہے کسے پر ٹکڑے ٹکڑوں کی شکل میں تقسیم کر دے۔ فترى الودق یخرج، بس آپ دیکھتے ہیں الودق بارش کو، یخرج من خلال وہ نکلتی ہے ان بادلوں کے درمیان سے، اذا اصاب به من یشاء جب وہ پہنچاتا ہے اس بارش کو اللہ سے جس پر چاہیں میں نے اپنے بندوں میں سے، جسے بارش پھر ملتی ہے، اذا هم یستبشرون اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں، الحمدللہ موسم بڑا پیارا ہو گیا، الحمدللہ کھیت باغ صحیح سیراب ہو گئے، اذا هم یستبشرون۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ وہ اس سے پہلے تھے، وَإِن كَانُوا اگرچہ وہ تھے من قبل سے پہلے يُنَزَّلَ عَلَيْهِم کہ بارش پر نازل کی جاتی، من قبل سے پہلے لَمُبْلِسِينَ مایوس، اگرچہ اس بارش کے نزول سے پہلے مایوس تھے کہ جی بس بارشیں نہیں ہو رہی، حالات بڑے خراب ہیں، یہ سال سیزن ہمارا ضائع جائے گا، لَمُبْلِسِينَ مایوس۔ یا کئی دفعہ دعائیں کی ہوتی ہیں، استسقاء کی ہوتا ہے، بارش نہیں آ رہی ہوتی، پھر اللہ رب العالمین اللہ کا قانون ہے، اپنی مدد جو ہے چونکہ مہنگی چیزیں تھوڑا پریشان کرتی ہے بندے کو، پھر آتی ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، بس آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے آثار، اللہ کی رحمت کے آثار، نشانیاں، کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے اللہ رب العالمین زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، اشارہ وحی کی طرف بھی ہے کہ وہی آتی ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور جو صحیح وحی کے قابل لوگ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن ہے، حدیث ہے، اس کا تعلق ہے، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى، یہ سب مانتے ہو کہ بارشیں اور یہ نہری نظام، سمندر، بادل کہ کون کر رہا؟ اللہ، اور وہی اللہ ان ذلک لمحیی الموتى، یہی اللہ جو ہے زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ اور یہ بھی مانو، اتنا کچھ مانتے ہو تو اس کے ماننے میں کیا حرج ہے؟ اگر تم کہو گے بڑا مشکل کام ہے تو هو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم بھیجیں ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا پس انہوں نے دیکھے مصفرًا زرد، لَظَلُّوا البتہ وہ ہو جائیں گے، یعنی اگر ہم ہوا بھیجیں اور اپنی فصلیں اپنے باغات میں نظر آئیں وہ خراب ہو گئے، زرد پڑ گئے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِ يَكْفُرُونَ البتہ وہ ہو جائیں گے اس کے بعد یکفرون ناشکریاں کرنے والے، کفر کرنے والے، یعنی وہی جو پہلے خوش ہوئے ہوائیں اور بارشوں کو دیکھ کر، اب اگر اللہ اسے آزمائیں اور ختم کر دے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو پھر یہ ناشکرہ ہوگا، کفر کرے گا اسے۔ دیکھیں جس اللہ نے بنایا تھا اسی اللہ نے ختم کیا، اس پر کیا اعتراض والی بات ہے؟ میں ایک چیز آپ کو دوں، پیسے دوں واپس لوں، اس میں کیا حرج ہے؟ قرض دیا واپس میں نے لے لیا، یہ گاڑی میں نے آپ کو دی پھر واپس لے لی، میری تھی میں نے لے لی، تو اس طرح کی بات ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر یہ کہتے ہیں لَظَلُّوا مِن بَعْدِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو، وَالدُّعَاءَ پکار اور دعا إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ جب وہ پھر جائیں پیٹ پھیر کر، آپ نہیں سنا سکتے۔ اب یہاں دیکھیں ذرا، بندہ بہرا ہے اور وکر والی بات گئے، پیٹ بھی اس نے آپ کی طرف کی ہوئی ہے کہ آپ اشارہ کر کے اسے اپنی طرف مائل کریں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اور آپ نہیں ہے بِهَادِ الْعُمْيِ ہدایت دینے والے، دکھانے والے، اندھے کو ہدایت دینے والے، عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اس کی ضلالت، کفر، شرک وغیرہ سے۔ ایک اندھا آدمی ہے، راہ بھول گیا ہے، دور ہے، آپ کیا اسے راستہ دکھائیں گے؟
ان تسمعوا باللہ من یؤمن بآیاتنا، آپ کن ہدایت دے سکتے ہیں؟ آپ کی ہدایت کے لائق کون ہے؟ قرآن اور حدیث وحی کس کو چینج کرتی ہیں اور برکتیں لاتی ہیں؟ ان تسمعوا باللہ من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سناتے ہیں مگر اس سے جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، ایمان اور تصدیق اور دل کا اچھا ہے۔ ہم مسلمون ظاہر بھی ٹھیک ہے اور تابعدار ہیں، بات قبول کرنے والا ہے، وہی کے آگے سر جھکانے والا ہے، فطرت بھی ٹھیک ہے اور وہی کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ رب العالمین کی ہستی وہ تمہیں پیدا کیا من ضعف، ایک قرآن اس کے ضعف بھی آتی ہے کمزوری کی حالت سے، اور ابن قتیبہ صاحب من ضعف لکھ کر پھر کہتے ہیں اے من منی، منی سے کمزور تھی چیز، تو پیدا کیا کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف، پھر بنایا اس نے ضعف کے بعد قوت و طاقت، پھر اس نے بنائی ضعف کے بعد قوت، ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر اس نے قوت کے بعد پھر ضعف اور کمزوری، وشیب اور بڑھاپا، یعنی بچہ کمزور، جوان مضبوط، اور بوڑھا پھر کمزور وشیب۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہے، وہ العلیم القدیر، اور خوب جاننے والا اور قدیر ہے، یعنی بعض اوقات ایک بندہ پیدا بڑا کرتا ہے، بڑے کام کرتا ہے لیکن اچھے نہیں کرتا، جانتا نہیں۔ اللہ قدیر بھی ہے اور علیم بھی ہے، یا پھر علیم ہے قدیر نہیں ہے، بندہ جانتا ہے کر نہیں سکتا، ہاتھ ٹوٹے ہیں اس کے۔ اللہ علیم بھی اور قدیر بھی ہے، کر بھی سکتے ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، قسمیں کھائیں گے مجرم، کیا مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ نہیں رہے ایک ہی گھڑی رہے دنیا میں، عشیۃ وضحیٰ، اذ یقول أَمْثَلُهُمْ طَرِیقَةً لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح كَانُوا يُؤْفَكُونَ، وہ پھیرے جاتے تھے، پھیرے جاتے ہیں، الٹائے جاتے ہیں قرآن و حدیث۔ وقال الذين اوتوا العلم، کہا ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا تھا، والایمان، اور ایمان، جنہیں علم اور ایمان سے نوازا گیا۔ یہ دو بڑی کمالی صفات ہوتی ہیں، ذرا سمجھنے کی بات ہے، بندے کو اللہ علم بھی دے اور عمل سے بھی نواز دے، ایمان سے نواز دے، پھر اس کی فراست مضبوط ہوتی ہے، ترقیاں ملتی ہیں، علمی خدمات ہوتی ہیں۔ کہا ان لوگوں نے جو علم دیا گیا تھا اور ایمان، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، یقیناً تم رہے ہو اللہ کی کتاب میں، الی یوم البعث، یعنی فی کتاب اللہ، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق، الی یوم البعث، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک، اللہ کی تقدیر میں تمہاری عمر کتنی لکھی گئی، فی کتاب اللہ، فی علم اللہ وغیرہ سب مراد۔ فہذا یوم البعث، یہ ہے یوم البعث، یہ آج اٹھائے جانے کا دن ہے۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم جو ہے وہ جانتے نہیں ہو، کنتم لا تعلمون، تم جانتے نہیں تھے، غافل تھے ان دنوں سے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس جس دن نفع نہ دے گا ان لوگوں نے ظلم کیا، معذرتہم، کا معذرت کرنا، جب اس نے معذرت کریں گے، بہانے رکھیں گے، کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی وہ توبہ طلب کیے جائیں گے، اور نہ ہی سلمانہ کہ ان کو اللہ کو راضی کرنے کا کہا جائے گا، جی اب تم اللہ کی بندگیاں کرو، ہم تمہیں بخش دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ یا دنیا میں جیسے ہوتا ہے نا کہ چلو معافی مانگو، اس یہ نہیں ہوگی چیزیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یقیناً ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال بیان کر دی۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اگر آپ ان کے پاس لائیں نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور کہیں گے وہ جن نے کفر کیا، اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، نہیں مگر تم باطل پرست ہو۔ كَذَلِكَ تُبْعَثُونَ، یہ کہیں گے جی ہر نشانی آپ لے بھی ہیں پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، ہر ایک بیان کی ہے نشانی، ہر ایک رکھی ہے اللہ رب العالمین، لیکن بالفرض اگر آپ ان کی مرضی کی ہر ایک لے آئیں پھر بھی یہ کہیں گے ان انتم اللہ مبطلون، تم ہی باطل پرست، غلط، نہیں مانیں گے۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، اس اللہ رب العالمین مہر لگاتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر تو جانتے نہیں ہیں۔ فاصبر، پس صبر کرتے رہیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے۔ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور آپ کو بے صبر نہ کر دیں، ہلکا نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، آپ ٹھیک راہ چل رہے ہیں، چلتے رہیں، لوگوں کی باتیں آپ کو بے صبر نہ کر دیں، ہلکا نہ کر دیں، پٹری سے نہ ہٹائیں، کام کو کمزور نہ کر دیں آپ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ لقمان، یہ سورت